أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. پیچھے اللہ رب العزت نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہوا، جو واقعات ہوئے، اس کا تفصیلی طور پر ذکر فرمایا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں جو کچھ تھوڑی میں نے ذکر بھی کی. اب آگے یہاں سے ذوالقرنین کے کچھ واقعات کو ذکر فرماتے ہیں. تو ذوالقرنین کے بارے میں بھی قریش نے یہودیوں کے بہکانے پر اور یہودیوں کے ورغلانے پر قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں بھی. تو اس کا ذکر یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ واقعات کا. تو فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور پوچھتے ہیں یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین کا جو لفظ ہے، قرن کہتے ہیں ایک سینگ کو، تو قرنین مطلب دو سینگیں. تو دو سینگوں والا کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس نے مشرقی علاقوں کو بھی فتح کیا اور مغربی علاقوں کو بھی فتح کیا. مشرقی علاقوں پر بھی اس کی حکومت قائم تھی اور مغربی علاقوں پر بھی اس کی حکومت قائم تھی. مشرقی علاقوں کا بھی اس نے سفر کیا، مغربی علاقوں کا بھی اس نے سفر کیا. تو اس وجہ سے گویا دو سینگوں والا، یعنی دونوں طرف کے علاقوں والا. دونوں سینگوں والا مطلب دونوں طرف کے علاقوں والا. تو فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. تو ذوالقرنین جیسے مختلف بادشاہوں کا لقب رہا ہے. سکندر رومی جس نے بہت بڑے علاقے کو فتح کیا تھا، جو کہ مسلم نہیں تھا، موحد نہیں تھا، توحید والا نہیں تھا، اس کو بھی ذوالقرنین کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے بھی بہت بڑے علاقے کو فتح کیا. اور بعض مفسرین کے مطابق یہ وہی ذوالقرنین ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ ذوالقرنین نہیں ہے، اس لیے کہ آگے اللہ رب العزت نے اس کی جو تفصیلات بتائی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توحید پرست تھا، موافق تھا، اور اس زمانے کی جو نبی کی تعلیمات تھی اس کے مطابق تھا. تو بہرحال مختلف علماء نے، مختلف مفسرین نے اس میں مختلف رائے اختیار کی ہیں اپنی اپنی معلومات اور تاریخی روایات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کون تھا. لیکن متعین طور پر ٹھوس دلائل کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ کون تھا. قرآن مجید نے اس کے کچھ واقعات نقل کیے ہیں جو سبق آموز ہیں. تو فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہیے کہ میں عنقریب پڑھوں گا تمہارے اوپر اس کا ذکر، یعنی میں عنقریب اس کا ذکر تمہارے سامنے جو ہے وہ کروں گا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، تحقیق ہم نے اس کو قدرت دی زمین میں، یعنی زمین کے ایک بڑے علاقے میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو قدرت دی، یعنی ہم نے اس کو حکومت دی. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، تحقیق ہم نے قدرت دی اس کو زمین میں، یعنی ہم نے اس کو حکومت دی زمین کے بڑے علاقے میں. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دیا اس کو ہر چیز سے اسباب، ہم نے اس کو ہر چیز کے مختلف اسباب دیے، ساز و سامان دیا. ظاہر سی بات ہے بڑا بادشاہ تھا تو اس کے پاس مختلف قسم کے اسباب موجود تھے. جیسے ملکوں کے پاس اسباب ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، معدنی اسباب بھی ہوتے ہیں، اور خوراک کے اسباب ہوتے ہیں، پانی نہریں وغیرہ کے اسباب ہوتے ہیں، اسلحہ ہوتا ہے، لاؤ لشکر ہوتا ہے. یہ مختلف اسباب اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو دیے. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دیے اس کو ہر چیز سے اسباب. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بس وہ پیچھے لگا ایک راستے کے، یعنی ایک سبب کے. اب یہاں سے فرما رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بھی بادشاہ ایک سفر پر نکلتا ہے، خاص طور سے جنگ کے سفر پہ نکلتا ہے، تو اس میں بہت سارے اسباب جو ہے وہ اسی کے حوالے سے چاہیے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بس وہ پیچھے لگا ایک سامان کے، یعنی اس نے ایک سفر کی جو ہے وہ تیاری کی، ایک جنگ کی جو ہے وہ تیاری کی.
حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیئہ، پایا اس کو کہ وہ غروب ہو رہا ہے کیچڑ کے چشمے میں۔ یہ جو فرمایا کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا، یعنی کہ مغربی جانب اس نے سورج کی مغربی رخ پر، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے ہم اس کو مغربی رخ کہتے ہیں، تو مغربی جانب اس نے رخ کیا اور وہاں تک جو ہے اس نے سفر کیا اور فتوحات جو ہے وہ کرتا چلا گیا۔ تو آگے جا کر اس نے یہ دیکھا کہ آگے جو ہے نا وہ دلدل ہے، تو اب دلدل جو ہوتی ہے اس سے آگے آدمی بڑھ نہیں سکتا۔ بھائی پانی ہو تو کشتیوں کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، بحری افواج ہوتی ہیں، بحری فوجیں ہوتی ہیں، پہلے کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، اور اگر خشکی ہے تو گھوڑوں اونٹوں وغیرہ کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، لیکن وہ تھا دلدل، اب اس سے آگے یہ نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس کو فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ جب سورج کے غروب کی جگہ پہنچا، تو یہ جو فرمایا کہ اس نے پایا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک چشمے میں، دلدل کے چشمے میں، یعنی کیچڑ کے چشمے میں۔ تو یہ جو فرمایا یہ اس اعتبار سے کہ جیسے ہم جب سورج کو دیکھتے ہیں دور سے تو ہماری نگاہ کی ایک حد ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی خشکی میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، خشک ہے، میدان ہے، وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، تو اس کو ایسا لگے گا جیسے آگے جا کر جو ہے وہ سورج جو ہے وہ زمین کے ساتھ مل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، سورج جو ہے وہ زمین کے ساتھ مل رہا ہے، وہ زمین کے اندر جا رہا ہے، اس کو ایسا لگے گا۔ اسی طرح اگر پانی میں دیکھے گا، سمندر میں دیکھے گا، پانی میں دیکھے گا، تو بھی ایسے ہی لگے گا کہ جیسے سورج جو ہے وہ پانی میں جا رہا ہے۔ اگر پانی کے پاس کھڑا ہو کے کوئی دیکھے سورج کے غروب کے منظر کو، تو اس کو ایسا لگے گا جیسے پانی میں جا رہا ہے سورج غروب ہو رہا پانی میں۔ تو یہ اب ایسی جگہ پہنچا تھا کہ جہاں پر دلدل ہی دلدل تھی، تو اس کو ایسا منظر تھا وہاں پر کہ گویا کہ سورج جو ہے وہ دلدل میں غروب ہو رہا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ واقعات سورج جو ہے وہ دلدل میں غروب ہوتا ہے، بلکہ نظر آنے میں ایسا لگتا ہے۔ اور مراد یہاں پر یہ ہے، مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یعنی وہ سفر کرتا ہوا اور فتوحات کرتا ہوا ایسی جگہ پہنچا کہ اب اس سے آگے وہ جا نہیں سکتا تھا۔ تو فرمایا کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیئہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ، پایا اس نے اس کو کہ وہ ڈوبتا ہے فی عین حمیئہ، چشمے میں، کیچڑ کے چشمے میں، یعنی کہ دلدل کے چشمے میں۔ ووجد عندہا قوما، اور پایا اس نے اس کے پاس ایک قوم کو، وہاں پر ایک قوم رہتی تھی۔ تو قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہا ہم نے کہ اے ذو القرنین، یا تو عذاب دے یا تو پکڑے ان میں بھلائی، اچھائی، یعنی وہاں کے جو لوگ تھے وہ کافر تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ اختیار دیا ذو القرنین کو کہ اور جیسا کہ طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کافروں سے جنگ کی جائے تو دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے، یعنی جنگ میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خوب خون ریزی کی جائے، ان کو خوب مارا جائے، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے اور ان میں جو ہے نا وہ حسن سلوک اختیار کیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جو سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جنگجو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے تو عام طور سے لڑنا پڑتا ہے۔ اور جو ذرا کچھ شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باغی قسم کے نہیں ہوتے، سرکش قسم کے نہیں ہوتے، تو ان میں یہ ہے کہ حسن سلوک کے ذریعے بھی جو ہے وہ ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ نے کہ ہم نے بھی اس کو یہ اختیار دیا کہ ان لوگوں کو عذاب دو، چاہے جو ہے وہ بھلائی کا معاملہ کرو۔ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذو القرنین، اما ان تعذب، یا تو عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور یا تو پکڑے ان میں بھلائی،
یعنی اختیار کرے ان میں بھلائی. قال اما من ظلم فسوف نعذبه. تو ذوالقرنین نے یہ راستہ اختیار کیا کہ جو کوئی ظلم و ناانصافی کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو کوئی اچھائی کرے گا تو اس کو ہم جو ہے وہ اس کا صلہ دیں گے اور اس کو ہم کوئی تکلیف نہیں دیں گے. قال اما من ظلم، کہا اس نے کہ اگر کوئی جو کوئی ظلم کرے فسوف نعذبه، تو پس ہم عنقریب اس کو عذاب دیں گے، اس کو ہم سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، پھر لوٹایا جائے گا وہ اپنے رب کی طرف تو اللہ عذاب دے گا اس کو بڑا عذاب. یعنی ایک تو وہ عذاب ہوا جو میں دوں گا، ایک تو وہ سزا ہوئی جو میں دوں گا، لیکن آخرت کی سزا کی بھی فکر کرنی چاہیے. آخرت میں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر اللہ بھی اس کو عذاب دے گا. یہ جو جملے ہیں ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آخرت پر ایمان رکھنے والا بادشاہ تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا بادشاہ تھا. تو قال اما من ظلم، کہا اس نے کہ بہرحال جس نے ظلم کیا، یعنی جس نے ناانصافی کی، ظلم کیا، شرک کیا، اور جس نے جو ہے نا گناہ کیے، مجرم ہوا جو، فسوف نعذبه، تو پس ہم عنقریب اس کو عذاب کریں گے، عذاب دیں گے. ثم يرد الى ربه، پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فيعذبه عذابا نكرا، پس وہ عذاب دے گا اس کو بڑا عذاب. واما من آمن وعمل صالحا، اور بہرحال جو کوئی ایمان لائے اور کام کرے اچھے، فلہ جزاء الحسنى، بس اس کے لیے بدلہ ہے اچھا، اس کو پھر اچھا بدلہ ملے گا، اچھا صلہ ملے گا. وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم عنقریب کہیں گے اس کو اپنے کام سے آسانی، یعنی ہم اس کے لیے آسانیوں کے احکامات دیں گے، آسانیوں اور سہولتوں کے احکامات دیں گے، رعایتوں کے احکامات ہم اس کے لیے دیں گے. وسنقول له من امرنا یسرا، اور عنقریب ہم کہیں گے اس کے لیے اپنے کام میں سے آسانی، یعنی گویا اس کو حکومتی رعایتیں بھی ملیں گی. ہمارے کام میں سے، اپنے کام میں سے ہم عنقریب کہیں گے اس کو اپنے کام میں سے آسانی، یعنی اس کو حکومتی اور ریاستی سہولتیں بھی ملیں گی. وسنقول له من امرنا یسرا، اور عنقریب ہم کہیں گے اس کے لیے اپنے کام میں سے آسانی. تو یہ تو واقعہ ہوا اس قوم کے ساتھ کہ جو مغربی قوم تھی، مغرب سے رخ کر تھی. آگے فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر پیچھے لگا وہ ایک راہ کے، یعنی ایک سامان سفر کے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وجدها تطلع على قوم، پایا اس نے اس کو کہ نکلتا ہے سورج ایک قوم پر. لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ نہیں کیا ہم نے ان کے لیے اس سورج سے بڑا پردہ. یعنی سورج کے مشرقی جانب جب وہ سفر کے لیے نکلا اور جنگ کے لیے نکلا، فتوحات کے لیے نکلا، تو آگے جا کر بالکل گویا کہ جنگل بیابان قسم کا علاقہ تھا، جہاں پر جو ہے نا کوئی زیادہ کوئی جیسے سورج کے آڑ کے لیے، سورج کے آڑ کے لیے یا تو جیسے جنگل ہوتا ہے، درخت وغیرہ ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ لوگ گھر بنا لیتے ہیں. تو وہاں پر ایسی حالت تھی کہ کوئی زیادہ درخت وغیرہ بھی نہیں تھے، اور پھر یہ لوگ بھی جو ہے وہ گھر وغیرہ بنا کر نہیں رہتے تھے، تو گویا کہ سورج کی شعاعیں ان کے اوپر براہ راست پڑتی تھیں. تو ایسے علاقے میں وہ پہنچا. تو فرمایا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وجدها تطلع على قوم، پایا اس کو کہ نکلتا ہے ایسی قوم پر. لم نجعل لهم من دنیا سترا، کہ نہیں کیا ہم نے ان کے لیے اس کے برا، یعنی اس کے پیچھے کوئی پردہ. سورج کی شعاعیں ان کو براہ راست پہنچتی تھی، کوئی جنگل وغیرہ قسم کا نہیں تھا کہ جس سے ان کی آڑ ہو جاتی سورج سے، نہ وہ گھر وغیرہ کوئی ایسے بناتے تھے کہ جس سے آڑ ہو جاتی. کذالک، اسی طرح، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح، یعنی جس طرح مغربی لوگوں کے ساتھ جو رویہ ذوالقرنین نے اختیار کیا اور ہم نے جو اس کو اختیار دیا، اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے یہی کیا. ان لوگوں کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح ہی کیا، یعنی ذوالقرنین کو اختیار دیا اور ذوالقرنین نے وہی روش اختیار کی، وہی رویہ اختیار کیا جو مغربی قوم کے ساتھ اختیار کیا. تو کذالک، اسی طرح. تو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ اسی طرح، یعنی کہ اس قوم کے ساتھ بھی ذوالقرنین نے وہی رویہ اختیار کیا
جو پہلی قوم کے ساتھ اختیار کیا. اور دوسری تفسیر یہ کہ اسی طرح ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ واقعات اسی طرح ہوئے ہیں چاہے کوئی کچھ بھی کہتا ہو، کوئی تاریخ دان یا کوئی کچھ بھی بیان کرتا ہو، لیکن واقعات اسی طرح ہوئے ہیں جس طرح اللہ نے بیان کیے ہیں. تو بہرحال یہ دو تفسیریں ہیں کذالک کے لفظ کی. تو فرمایا کذالک اسی طرح ہوا. وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، اور تحقیق ہم نے احاطہ کر لیا جو اس کے پاس ہے خبر. جو واقعات اس کے ساتھ ہوئے اللہ فرماتے ہیں ہم کو اس کا احاطہ ہے، ہم نے سب کو گھیرا ہوا ہے، ہمیں سب معلوم ہے. وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، تحقیق ہم نے گھیر لیا تھا جو اس کے پاس ہے خبر. آگے تیسرے کی فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر پیچھے پڑا ایک سفر کے، یعنی ایک سامان کے. پھر تیسرے سفر کی اس نے تیاری کی، تیسرے سفر کا سامان اس نے تیار کیا. یہ کس سمت میں ہوا یہاں واضح نہیں ہے کہ یہ شمال کی سمت میں ہوا یا جنوب کی سمت میں ہوا، لیکن مفسرین کا خیال ہے، مفسرین کی رائے ہے کہ یہ شمال کی طرف ہوا. مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف وہ تو بتا دیا، لیکن یہ تیسرا سفر کس طرف ہوا اس کو قرآن و حدیث میں واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ کس طرف ہوا، کس سمت میں ہوا. لیکن مفسرین کی عام رائے یہ کہ یہ شمال کی طرف ہوا ہوگا. تو فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر پیچھے لگا وہ ایک دوسرے سفر کے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو دیواروں کے، پایا ان دونوں کے پیچھے قومن، ایسی قوم کو کہ لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو نزدیک نہیں تھے کہ سمجھیں بات. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پہنچا حتی اذا بلغ بین السدین، دو دیواروں کے درمیان جب وہ پہنچا، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جب وہ پہنچا، تو وہاں پایا اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگوں کو جو اس کی بات نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کی زبان بالکل مختلف تھی. ایک تفسیر تو یہ ذکر کی ہے مفسرین نے کہ زبان مختلف تھی. دوسری تفسیر یہ بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ وہ مزاج کے اعتبار سے اور دماغ کے اعتبار سے کچھ اس قسم کے لوگ ہوں کہ جو عام، جیسے مثال کے طور پر جنگلی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ شہری لوگوں کی باتوں کو صحیح طرح نہیں سمجھتے. جو تہذیب یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کو صحیح طرح نہیں سمجھتے. تو بہرحال ایک تفسیر یہ جو عام مفسرین نے بیان کی ہے کہ زبان مختلف تھی اس لیے وہ بات نہیں سمجھتے تھے. اور دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی وہ مزاج کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے اس طرح کے لوگ تھے کہ وہ ذوالقرنین کی جو ہے نا بات کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے تھے. تو فرمایا کہ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو دیواروں کے درمیان یعنی کہ دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، پایا ان دونوں کے پیچھے ایک قوم کو کہ لا یکادون یفقہون قولا، جو نزدیک نہیں تھے کہ سمجھتے بات. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے ایک درخواست کی ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج سے متعلق، کیونکہ انہوں نے جب ذوالقرنین کو دیکھا کہ بڑا بادشاہ ہے، بڑی حکومت ہے، خوب ساز و سامان ہے، تو ان کو جو مصیبت اور پریشانی درپیش تھی یاجوج و ماجوج کی جانب سے، تو اس سلسلے میں، اس کے سبزیبات کے سلسلے میں ذوالقرنین سے انہوں نے درخواست کی. تو قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، پس کیا کر دیں ہم تیرے لیے کچھ مال کہ تو کر دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار. انہوں نے یہ کہا کہ یاجوج و ماجوج جو ہے نا، جو پہاڑ کے پیچھے رہتے ہیں، یہ پہاڑ کے ایک دوسرے طرف رہتے تھے، اور یاجوج و ماجوج جو قوم تھے وہ پہاڑ کے دوسرے طرف رہتے تھے. پہاڑ کے بیچ میں راستہ تھا، پہاڑ کے بیچ میں درہ، پہاڑوں کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں اس کو درہ کہتے ہیں. تو پہاڑوں کے بیچ میں درہ تھا، وہاں سے یاجوج ماجوج آ کر جو ہے نا لوٹ مار کرتے تھے، ادھم مچاتے تھے. تو انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ اس کا کچھ سدباب کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا ذوالقرنین سے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو کچھ مال دیتے ہیں، کچھ ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں
جس سے آپ جو ہے نا کچھ انتظام کر دیں. تو قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد مچانے والے ہیں زمین میں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو پس کیا ہم کر دیں آپ کے لیے کچھ مال کہ آپ کر دیں ہمارے اور ان کے درمیان دیوار. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ، کہا ذوالقرنین نے کہ جو کچھ قدرت دی مجھ کو اس میں میرے رب نے بہتر ہے، بس مدد کرو تم میری قوت کے ساتھ. اجعل بینکم و بینہم ردما، کہ کر دوں میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی سی دیوار. تو ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے جو مجھے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، ریاست دی ہے، حکومت دی ہے، وہ بہتر ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ محنت چاہیے، قوت چاہیے. مطلب یہ کہ افرادی قوت مجھے فراہم کرو، تم بھی محنت میں میرا ساتھ دو، اپنے افراد فراہم کرو جو یہ بنانے میں میرے ساتھ جو ہے لگے رہیں. باقی اسباب جو ہے اللہ نے مجھ کو بہت دیا ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ، جو قدرت دی مجھ کو اس میں میرے رب نے وہ بہتر ہے، بس مدد دو مجھ کو قوت کے ساتھ یعنی محنت کے ساتھ. اجعل بینکم و بینہم ردما، کہ کر دوں میں تمہارے ان کے درمیان موٹی دیوار. وہ جو پہاڑی درہ ہے میں اس کو ایک موٹی دیوار سے بند کر دوں، تو میں اپنے اسباب استعمال کرتا ہوں، تم اس میں جو ہے نا میرے ساتھ محنت صرف کرو، تو ایک دیوار بنا دیتے ہیں تاکہ ان کا راستہ رک جائے. آتونی زبر الحدید، دو مجھ کو لوہے کے ٹکڑے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان. قال انفخوا، کہا کہ دھونکو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا کہ لے آؤ میرے پاس کہ ڈالوں میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا. اب یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا طریقہ اختیار کیا. لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے، لوہے کے بڑے بڑی سیلیں جو ہے نا منگوائیں. اب وہ لوہے کی بڑی بڑی سیلیں کیسے بنائی ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ صنعت جو ہے موجود ہوگی. خاص طور سے ذوالقرنین تو بڑا بادشاہ تھا، بڑی ریاست تھی، بڑی حکومت تھی، تو سمجھدار لوگ ہوں گے، انجینئر قسم کے لوگ بھی ہوں گے، اور ساز و سامان اور اسباب بھی ہوں گے، طریقہ کار بھی جانتا ہوگا. اور باقی محنت کے حساب سے، افرادی قوت کے اعتبار سے تو وہاں کے لوگ بھی مدد کر رہے تھے. تو اس طرح لوہے کی بڑی بڑی سیلیں جو ہے وہ تیار کی، لوہے کی بڑے بڑے ٹکڑے تیار کیے، اور ان کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر رکھ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اس کو جو ہے نا دھونکو، یعنی اس پر آگ کی تپش لگاؤ. تو آگ کی تپش جب لگائی تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل گرم ہو گئے. اس کے بعد جو ہے پھر پگھلا ہوا تانبا اس پہ ڈال دیا. جب پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈالا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ٹکڑے تھے وہ آپس میں بالکل ایک جان ہو گئے. یہ جو لوہے کی جو سیلیں تھیں، لوہے کے جو ٹکڑے تھے، پگھلا ہوا تانبا ان کے درمیان میں ظاہر سی بات ہے گھس گیا. جیسے سیمنٹ ہوتی ہے، بلاک ایک کے اوپر ایک رکھتے ہیں تو بیچ میں سیمنٹ ہوتی ہے، وہ سیمنٹ جو ہے وہ بلاکوں کو جوڑ دیتی ہے، اینٹوں کو جوڑ دیتی ہے. تو اسی طرح یہ لوہے کے ٹکڑوں کو اس پگھلے ہوئے تانبے نے جوڑ دیا، اور چونکہ وہ لوہے گرم تھے تو اس لیے وہ پگھلا ہوا تانبا ان کے ساتھ اچھی طرح فوراً چپک گیا. تو بہرحال اس نے یہ سارے انتظامات کیے. اب اللہ نے جو اس کو اسباب دیے تھے اس کے ذریعے، جو اس کو صلاحیت دی تھی، جو سمجھداری دی تھی، جو اس کو فن دیا تھا، جو علم دیا تھا، اس کے ذریعے، اور ان لوگوں کی افرادی قوت کے ذریعے. تو فرمایا کہ آتونی زبر الحدید، اس نے کہا کہ لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کو. قال انفخوا، کہا اس نے کہ دھونکو، یعنی آگ جلا کے اس کو گرم کرو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس نے اس کو کر دیا آگ، بالکل لوہا جو ہے وہ گرم آگ کی طرح ہو گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا کہ دو مجھ کو لے آؤ میرے پاس کہ میں ڈالوں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا. یعنی پھر پگھلا ہوا تانبا جو ہے منگوایا، وہ اس کے اندر ڈالا تو وہ بالکل بڑی مضبوط سی لوہے کی دیوار بن گئی. فما استطاعوا ان يظهروه، بس نہ کر سکیں وہ
کہ چڑھ جائیں اس کے اوپر، یعنی اتنی اونچی دیوار بنائی، بہت جیسے پہاڑوں کے برابر اونچی دیوار بنائی کہ وہ چڑھ بھی نہیں سکتے. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ کر سکیں وہ اس میں سوراخ. اب نہ تو وہ اس پہ چڑھ سکیں کیونکہ اونچی بہت تھی، اور سوراخ بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ عام دیوار نہیں تھی، وہ تو لوہے کے ٹکڑوں کی دیوار تھی جو کہ پگھلے ہوئے تانبے سے بالکل یکجان ہو گئی تھی. تو اس طریقے سے اس نے جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا راستہ جو ہے وہ بند کر دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں مطلب اس طرح کی صلاحیتیں ہم نے ان کو دی تھی، اور اتنی سمجھداری اور ایسی حکومت اور ریاست ہم نے ان کو دی تھی. تو فرمایا کہ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، بس نہ کر سکیں کہ اس پر چڑھ جائیں، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ کر سکیں کہ اس میں وہ سوراخ کریں. آگے بھی تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں پڑھیں گے.